یہ آپ نے سنا جی، بلاول بھٹو حکومت سے کچھ مایوس ہیں، نالاں ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو چیئرمین ہیں، خوش نہیں ہیں، 2 ماہ کا ریلیف ہو، باقی معاملات ہو، کیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی آپ کی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس فارمولاز موجود ہیں، بہت سی تجاویز موجود ہیں، لیکن مرکز میں ان کو حکومت ملے گی تو پھر ان کو امپلیمنٹ کریں گے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ہواری ہیں اور وفاق میں کی کولیشن میں شامل ہیں، لیکن ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ حکومت کا غلبہ تو چاہتے ہیں لیکن ذمہ داری کا ملبہ نہیں چاہتے۔ تو لہٰذا ذمہ داری کے ملبے سے بچنے کے لیے بے حد آسان ہے صوبائی حکومت لینا، اور یہ صرف سندھ کی صوبائی حکومت، تمام صوبائی حکومتوں کو ایک بہت بڑا میں یہ کہوں گا کہ ریلیف حاصل ہے کہ ان کے تمام جو محصولات ہیں وہ وفاق اکٹھے کرتا ہے۔ سارا جو ملبہ ہے ٹیکس لینے کا، بجلی کے بل اکٹھا کرنے کا، گیس کے بل اکٹھا کرنے کا، وہ سب وفاق پہ پڑتا ہے۔ دہشت گردی ہو جائے وہ بھی وفاق پہ پڑتی ہے، لیکن صوبائی حکومتیں ان کا واحد کام یہ ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرتی ہیں، وہ امن و امان پر، صحت پر، تعلیم پر، انفراسٹرکچر پر ان کا فرض ہے کہ وہ خرچ کریں، زراعت کے اوپر خرچ کریں، صحت پر خرچ۔ تو لہٰذا صوبائی حکومتوں کا کام جو ہے وہ لاجلی خرچ کرنا ہے، ان کا کام محصولات اکٹھے کرنا نہیں ہے، اور لہٰذا اس بنیاد پر کہنا کہ جی وفاق اپنا کام نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے کہ جیسا بھی کام کر رہا ہے اسی کام کی بنیاد پر صوبائی حکومتوں کو وہ وسائل حاصل ہیں جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، جس کے ذریعے آج انہوں نے جو ہے وہ سولر پینل ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ اور اسی میں صرف ایک بات جو ہے کرنی ضروری ہے کہ پنجاب نے جو ریلیف دیا ہے اپنے صارفین کو پنجاب کے، اس کے لیے وفاق نے پنجاب کو 1 روپیہ بھی ایکسٹرا اس کے حق سے زیادہ نہیں دیا۔ تو لہٰذا تمام صوبوں کو اپنا اپنا حق مل رہا ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے مطابق، اور اس کے اندر ترجیحات کا تعین ہے۔ اصل ایشو وفاق سے شکایت کا نہیں ہے۔ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے یہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ میری ترجیح یہ ہے کہ میں جو وسائل ہیں وہ بجلی کے بل میں ریلیف دینے پہ خرچ کروں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت نے سمجھا کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم یہ جو وسائل ہیں ان کو سولر پینل ڈسٹریبیوٹ کرنے پر استعمال کریں، لیکن ایشو یہی ہے کہ وفاق کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہیں اور صوبے کے اوپر صرف ایک ڈیلیوری کا پروجیکٹ۔ ٹھیک ہے، آپ ملبے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم حکومت میں بھی وہ آپ کے ساتھ حصے دار تھے، وزارت خارجہ تھی ان کے پاس، لیکن وہ اپنی وزارت خارجہ کی بیس پہ الیکشن میں گئے تھے اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے رہے جلسوں میں۔ ابھی بھی وہ ملبہ لینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ باضابطہ طور پہ دعوت کیوں نہیں دیتے، پاور شیئرنگ کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بہت سی تجاویز ہیں ان کے پاس، جب وہ دیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہمارے وفاق میں جو اس وقت تمام جماعتیں ہیں، ہماری کوشش اور مستقل طور پر ان کو پیشکش ہے کہ وہ اپنا کابینہ کا حصہ بنے، ذمہ داریوں میں جو ہے پوری طرح اپنی ذمہ داری کے ساتھ ثبوت دیں، لیکن ظاہر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنی اپنی انڈیویجول جو آئیڈینٹی ہے اور ان کی نظر آنے والے انتخابات پر بھی ہوتی ہے جو اگلے 5 سال بعد ہوں گے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی سیاسی جو کیلکولیشن کی ہے اس کے مطابق وہ وفاق کی حکومت سے باہر رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت وفاق کو چلانا پاکستان کے مشکل ترین حاکمیت کے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ سب سے کام تو مشکل معیشت کا ہے اور یہ جو توانائی کا سیکٹر ہے اس کا بھی ہے، لیکن ریسنٹلی ہم نے جو پہلے خیبر پختونخوا میں بنوں میں ایک واقعہ دیکھا اور ابھی بلوچستان میں دیکھا، تو لہذا وفاق کی ذمہ داریاں جو بہت ہی پہلے سے گمبھیر تھیں ان کے اندر اب دہشت گردی بھی شامل ہو گئی ہے، تو لہذا ہر جماعت یہ چاہے گی کہ وہ اس بڑی مشکل اور بعض جگہوں پر غیر مقبول جو سٹیپس لینے ہیں ان سے بچیں، تو لہذا یہ زیادہ آسان ہے کہ اپنے اپنے صوبے میں بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ وفاق کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہی ہے، کیا میاں نواز شریف صاحب وفاقی حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس سے خوش ہیں؟ جی، باقی حکومت کی پرفارمنس مشکل ترین حالات میں ہے، اور ابھی جو اس کو حالات کو درست کرنے کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ خوش تو تب ہوں گے جب ہماری جو کوششیں ہیں اس کے نتائج آنا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے،
جو मतलब کہ अभी तक टिल नाउ अभी तक मतलब खुश नहीं है, आज के दिन तक उस तरह से मुतमईन नहीं है मियां साहब वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस से। वो इस पर खुश हैं कि शहबाज शरीफ साहब और करीना अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और नताइज का इंतजार कर रहे हैं, तो ज्यादा इस हद तक तो वो सेटिस्फाई हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। और बाद ऐसी बहुत अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी पिछले माली साल में उनमें 11% इजाफा हुआ, 31.1 बिलियन की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई। लेकिन यूं लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो गया है। पाकिस्तान की महंगाई जो एक साल पहले बहुत ही ऊंची सतह पे थी, वो उससे बहुत 1/3 रह गई है।